تو سب سے پہلے آغاز کریں گے وزیر اعظم کے دورہ کراچی سے، اور جہاں پر انہوں نے پاک بحریہ کی شامی سب مشقوں کا جائزہ بھی لیا، جہاز النصر پر سوار بھی ہوئے، اور پھر دیوالی کی جو تقریب تھی اس سے انہوں نے خطاب کیا۔ اس کے چند ٹکڑے آپ کو ناظرین کو ہم دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا اس تقریب میں، اور دیوالی کے موقع پر ہولی کا ذکر بھی کر بیٹھے وہ، لیکن بعد میں انہوں نے اس کو ترتیب بھی تو ایسی ہے چھوٹی عید کے موقع پہ قربانی کا ذکر کر دیا جائے۔ ہولی ایک اپنا تہوار ہے الگ سے، دیوالی ایک اپنا تہوار ہے۔ تو انہوں نے ذکر کیا لیکن بعد میں جملوں کی تصحیح بھی کی۔ میں ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں نے حکومت کی، اور ایسی حکومت کی کہ غیر مسلم جو تھے وہ ان کو پوجنے لگے۔ یہاں تو سندھ میں محمد بن قاسم کا جو بت ہے وہ بھی مندر میں رکھ دیا گیا، اتنا اچھا سلوک کیا۔ تو بہرحال پاکستان جو ہے وہ اس لیے قائم نہیں ہوا تھا کہ اس میں کوئی نفرت پھیلائی جائے گی، اس میں کوئی ہم غیر مسلموں کے خلاف کوئی ہر وقت ادھار کھائے بیٹھے رہیں گے یا کوئی محاذ کھڑا کریں گے۔ آپ دیکھیں جو پاکستان کا تصور ہے نا، وہ مسلم میجورٹی ایریاز جو تھے، مسلم اکثریت کے علاقے، ان کی ایک خود مختاری کا تصور ہے۔ یہاں اس میں انتقال آبادی نہیں ہونی تھی۔ ہندوؤں نے پاکستان سے کوچ نہیں کرنا تھا، اور مسلمانوں نے پاکستان میں یعنی ہندوستان سے کوچ نہیں کرنا تھا۔ تو یہ اب وہاں مسلمان اب رہ رہے ہیں، یہاں بھی غیر مسلم رہ رہے ہیں، لیکن جب پاکستان بنا تو ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اور یہ جو چودھری رحمت علی کی سکیم بعض لوگ بات کرتے ہیں نا، کیمبرج یونیورسٹی کا حوالہ، ان کا جو پاکستان کا تصور تھا بالکل مختلف تھا قائد اعظم کے تصور سے اور علامہ اقبال کے تصور سے۔ یہ مسلم میجورٹی ایریاز پر تحکم قائم کرنے کا نام تھا، اور اس میں اکثریت اور اقلیت کو مل کے رہنا تھا۔ اور چودھری رحمت علی جو تھے وہ کئی ریاستیں بنانا چاہتے تھے، اس میں یہاں پاکستان اور وہاں پھر بانگستان بنگال میں، اور پھر وہاں عثمانستان یعنی دکن میں، کئی یعنی مسلم منورٹی ایریاز میں بھی اپنی ریاستیں بنانا چاہتے تھے، پتہ نہیں کس طریقے سے بناتے۔
تو وہ کہتے تھے انتقال آبادی کی بات بھی ہوتی تھی، چودھری احمد علی صاحب کے بقول. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہمارا تصور اور تھا، ہم بھائی چارے سے رہیں گے، ہم ایک نمونہ پیش کریں گے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک مسلمان کیسے کرتے ہیں اپنے علاقوں میں، اور پھر بھارت جو ہے اس کو بھی کچھ شرم آئے گی اور وہ بھی اپنی اقلیتوں سے بہتر سلوک کرے گا. یہ تصور تھا ہمارا. اور آج بھی تمام تر مشکلات کے باوجود اور تمام تر سازشوں کے باوجود اور تمام تر یہاں بعض انتہا پسند گروہوں کے منظم ہونے کے باوجود پاکستان کی جو سوسائٹی ہے مجموعی طور پر وہ سوسائٹی ایک رواداری کی سوسائٹی ہے، اور جب بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے کسی اقلیتی گروہ کے خلاف تو پوری سوسائٹی اس پر متحد ہوتی ہے، احتجاج کیا جاتا ہے، احتجاج کرتی ہے، آواز بلند کرتی ہے. تو وزیر اعظم نے آج دیوالی کی تقریب میں جا کر ایک بڑا اچھا پیغام دیا، اور ہولی کا ذکر بھی کر گئے. ہولی میں رنگ پھینکے جاتے ہیں، رنگولی بھی کہتے ہیں، اور دیوالی جو ہے نا یہ دیپک والی یہ ہے، اصل میں یہ خزاں اور بہار کے درمیان ہوتی ہے، اور یہ اس میں دیے جلائے جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، اور لکشمی کی پوجا ہوتی ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے تصویر جو کی میں آپ کو دکھا دوں، چلیے وہ بھی دیکھیے ناظرین. اچھا چلیں بریک کے بعد چلا دیتے ہیں، بریک کے بعد چلاتے ہیں. ملتے ہیں ناظرین آپ سے بریک کے بعد. ایسی دعوتیں تو مجھے روز دیا کریں آپ، مہربانی کریں. جہاں میں آ کے خوش ہوتا ہوں اس طرح کی دعوتیں مجھے روز دیا کریں، بلایا کریں آپ مجھے. ہولی میں بلائیں، میں وہ رنگ ذرا تھوڑا سا اس کو مکس کر گیا. ہولی میں ضرور بلانا اور مجھ پہ بھی رنگ پھینکنا. جی ویلکم بیک ناظرین. رنگ پھینکنا، رنگ میں بھنگ میں رنگ ڈالنا، کیا رنگ میں بھنگ ڈالنا، اور رنگ اپنے لگانا اور رنگ بازی کرنا، یہ کئی محاورے رنگ ہیں. لیکن یہ جو دیکھیے ہولی جو ہے نا، ہمارے ہاں جو خواجہ معین الدین چشتی صاحب کے مزار پر اور سلسلہ چشتیہ کے مزاروں پر جو قوالی ہوتی نا، ایک قوالی کے بولی ہیں، میری رنگ تو چنریا میری معین الدین مہاراج رے. اچھا، تو یعنی یہ جو کانسیپٹ اس میں صوفیزم میں اس میں بھی آیا، تاکہ لوگوں میں ایک یگانگت ہو، قربت ہو، فاصلے نہ ہو، قریب لایا جائے. ہاں یعنی وہ دھڑا نہیں بناتے جو صوفیہ ہیں اور جو دائی ہیں جو دعوت دیتے ہیں نا، وہ دھڑے نہیں بناتے، وہ پولیٹکس نہیں کرتے، وہ لوگوں کو جوڑتے ہیں، قریب لاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اب بات کر لیتے ہیں جو قائد اعظم نے حضرت اقبال کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور پھر جو آج کل کچھ دانشور جو ہیں وہ تاریخ کو دوبارہ لکھنے کے چکر میں تاریخ کو ہی مس کرتے دکھائی دیتے ہیں. دیکھیے اصل بات کیا ہے، جو یوم اقبال پر چھٹی نہیں ہوئی، اور میں یہ ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا. ایک ناقابل معافی گناہ کیا ہے موجودہ حکومت نے، کیونکہ یہ اس بات پر کبھی تنازع ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہوا ہے کبھی. اقبال اور قائد اعظم دونوں کی جو حیثیت اور شخصیت ہے وہ کسی کنٹروورسی سے ماورا ہے، ایک پاکستان کے ایک تصور کے حوالے سے اور پاکستان کے قیام کے حوالے سے. اب اس میں ہمارے دوست ہیں نجم سیٹھی صاحب اور پھر امتیاز عالم صاحب، یہ سنجیدہ لوگ ہیں، میں ان کو بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن کاش تھوڑی سی تاریخ بھی پڑھ لیں، تحریک پاکستان کا مطالعہ بھی کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بارے میں ہر بات کہی جائے اور اس پر داد بھی لے لی جائے. تو یہ بات جب یوم اقبال کی چھٹی کی بات چلی تو سیٹھی صاحب نے یہ بات کہی کہ جو تصور تھا پاکستان کا وہ اقبال نے پیش نہیں کیا، اور اسی طرح کی بات امتیاز عالم صاحب نے بھی کہی، اور یہ کہا چودھری رحمت علی کے حوالے سے کہا کہ وہ کیمبرج یونیورسٹی میں انہوں نے یہ بات کی ہے. چودھری رحمت علی نے پاکستان کا جو لفظ ہے اس کے حوالے سے تو یہ بات مانی جاتی ہے کہ انہوں نے پیش کیا اس کو، لیکن پاکستان جو ان کا تصور ہے پاکستان، انہوں نے ایک پاکستان موومنٹ بھی قائم کر رکھی تھی. وہ موومنٹ جو ہے اس کا تصور اور تھا، پاکستان کا تصور اور تھا، تحریک پاکستان کا جو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں چلی، اور علامہ اقبال جس کے فلسفی تھے. اور پھر ایک بات یہ بتاؤں کہ یہ جو چودھری رحمت علی کے ساتھ بھی ایک تنازع چلتا رہا.
یا خواجہ عبدالرحیم صاحب تھے ہمارے، وہ ان کا کلاس فیل ہوتے شاید اس زمانے میں، یا ان کے ہم اثر تھے. تو وہ کیا تنازع تھا؟ اور میاں عبدالحق تسائی وال کے مسلم لیگ کے رہنما فوت ہو گئے. طارق رحیم صاحب کے والد، یہ سارے اس زمانے میں وہاں تعلیم پا رہے تھے جبکہ چودھری رحمت علی بھی موجود تھے. تو میاں عبدالحق کا بھی کہنا یہ تھا کہ یہ پاکستان کا لفظ بیرسٹر عبدالرحیم کی ذہن کی یعنی تخلیق تھی، اور خود خواجہ عبدالرحیم صاحب کا بھی یہ وعدہ تھا. گویا بہرحال اگر آپ یوں کہیں کہ ایک گروپ تھا جس نے یہ پاکستان کا لفظ پیش کیا، اور چودھری رحمت علی صاحب، اس لیے کہ اس سے قطع نظر چودھری رحمت علی صاحب کو مجموعی طور پر ہم اس لفظ کا خالق مانتے ہیں. اور جب یہ قرارداد لاہور کی منظور ہوئی تو اس کے بعد ہندو پریس نے پاکستان کا نام دے دیا اس کو، اور تو پاکستان کا یعنی قرارداد لاہور سے قرارداد پاکستان. مسلم لیگ نے بھی اس کو لفظ کو قبول کر لیا کیونکہ لفظ بڑا خوبصورت تھا اور اس کا مطلب بھی پاک لوگوں کی سرزمین. تو اب اس میں اس کا معاملہ علامہ اقبال جو ہیں، اس سے پہلے بھی لوگوں نے تقسیم کے نظریات پیش کیے، فیڈریشن کیسی ہونی چاہیے، ہندو مسلم علاقوں میں کیسا تعلق ہونا چاہیے، صوبوں کی اٹانومی کیسی ہونی چاہیے، بہت سی باتیں، بہت سی تجاویز ہیں، درجنوں تجاویز ہیں. لیکن علامہ اقبال نے کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کے طور پر، ان کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صدر کے طور پر یہ پہلی بار یہ جو تھی مسلمان ریاست کا ایک الگ تصور پیش کیا، کہا میری آنکھیں یوں دیکھ رہی ہیں. دیکھیں اب بڑی بات ہے یہ. اب بھٹو صاحب سے پہلے بھی بہت سے لوگ روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے تھے، اسلامی سوشلزم کی بات بھی کرتے تھے، ان کی عمریں ضائع ہو گئی، مرزا ابراہیم صاحب اور دوسرے اس طرح کے لوگ جو تھے، مگر کسی نے ان کا نوٹس نہیں لیا. جب بھٹو صاحب نے لفظ ادا کیا تو، اور ان کی شخصیت جو طاقتور تھی، اس نے اس کو پورے پاکستان میں ایک لہر دورہ دی، اور وہ ان سے منسوب ہو گیا، ان سے منسوب ہوا. تو علامہ اقبال جو تھے، انہوں نے جب اس تصور کو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اس کے صدارت کے خطبے میں یہ بات کہی تو اس کا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جس طرح صورت گری کی انہوں نے اس کی، اور قائد اعظم کے ساتھ جو ان کی خط و کتابت ہے، اس میں پھر یہ اس تصور کو مزید اجالا. پھر بنگال جو ہے وہ بھی اس کے اندر آیا، اور ایک ریاست ہوگی، کیا اس کی حدود ہوں گی. برطانوی، اس وقت تو برطانوی امپائر جوبن پہ تھی نا 1930 میں، نہ پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی نہ دوسری. لیکن سیٹ صاحب، شام صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ خط شد کو نہیں لکھے علامہ اقبال نے قائد اعظم کو بلانے کے لیے واپس لنڈن سے، وہ تو وہاں پہ برٹش پارلیمنٹ کے ممبر بننا چاہتے تھے، وہ نہیں بنے تو واپس آ گئے. نہیں، اب دیکھیے قائد اعظم جو تھے برٹش پارلیمنٹ کے ممبر وہ بن سکتے تھے. اس وقت برطانوی یعنی ہندوستان کے رہنے والے لوگ، ان کے پاس برطانوی شہریت کے حقوق تھے. یہ ایک بحث ثانوی ہے، قائد اعظم کو اقبال نے بلایا یہاں یا نہیں بلایا، یہ اس پہ بحث پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. لیاقت علی خان گئے، ان سے ملے، دوسرے لوگوں نے ان سے کہا، یہ ایک اور بات ہے، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تصور پاکستان. جب قائد اعظم واپس آئے ہیں اور اقبال کے ساتھ جو ان کا تعلق جڑا ہے، ان کے 13 خطوط ہیں اقبال کے قائد اعظم کے نام، قائد اعظم کے ان کی خط و کتابت ہوئی ہے. اور پھر اور وہ خط و کتابت جو قائد اعظم کے خط تھے اقبال کے نام، وہ ان کی دستاویزات میں سے برآمد نہیں ہو سکے، ان کے کاغذات تلف ہو گئے. لیکن قائد اعظم کے نام جو اقبال کے خطوط تھے وہ قائد اعظم کے پاس محفوظ رہے، اور قائد اعظم نے خود اس کا دیباچہ لکھا اور اس خطوط کو خود چھپوایا اپنی نگرانی میں. اور اس میں دیباچے میں انہوں نے لکھا کہ اس وقت کیونکہ ان کو یہ دیکھیں نا، اس وقت ان کو کوئی مناسب سٹاف کی وہ نہیں تھی، خدمات حاصل نہیں تھیں، وہ کاپی نہیں رکھ سکے ان خطوط کی جو علامہ اقبال کو لکھے، اور اس وجہ سے ان کے پاس وہ خط نہیں تھے. مگر علامہ اقبال کے وہ 13 خطوط اگر آپ پڑھیں تو اس میں ہر چیز واضح ہوتی جاتی ہے، اور قائد اعظم اور اقبال کا تعلق بھی واضح ہوتا جاتا ہے. اور پھر اقبال یہاں جو یہ 23 مارچ کا جو جلسہ ہے، یہ 1940 کا، اقبال اس سے پہلے رخصت ہو چکے تھے، لیکن اقبال نے قائد اعظم کو یہ کہا کہ یہ جلسہ یہاں ہونا چاہیے لاہور. تو یہ ایک پاکستان کا تصور جو ہے نا، یہ کوئی نیوٹن کی تھیوری نہیں ہے، نظریہ اضافت کہ ایک اچانک وہ دریافت ہو گیا. یہ ایک سیاسی عمل ہے، اور ایک مسلسل ایک 100 سال کے عرصے میں ڈیولپ ہوا، مختلف مدارج طے کر کے یہاں تک ایک مدارج طے کر کے پہنچا ہے. اب قائد اعظم، اب کہتے ہیں پاکستان، قائد اعظم کی نظر میں کیا رشتہ تھا اقبال کا؟ قائد اعظم کہتے ہیں کہ ہر تحریک کا ایک فلسفر ہوتا ہے، ہمارے فلسفی اقبال ہے. اور دیکھیں قائد اعظم، ایک بات عجب بات بتاؤں، قائد اعظم نے علامہ اقبال کی وفات پر
جو خراج تحسین ان کو پیش کیا، خراج عقیدت. اس کے بعد ان کی یاد میں کئی تقریبات میں وہ جاتے رہے. اور وہ انہوں نے کیا کچھ کہا؟ ان کی ایک بات سن لیں، ان کی برسی کے موقع پر وہ خطاب کرتے رہے. کسی دوسرے شخص کے بارے میں قائد اعظم نے کبھی اتنے الفاظ عقیدت کے، محبت کے استعمال نہیں کیے. مسلسل ریگولرلی ہر یوم ایک بار اور کئی ان کے پیغامات ہیں، کئی ان کے ارشادات ہیں. تو یہ قائد اعظم اور اقبال کا جو تعلق ہے وہ تو ایک ایسا تعلق ہے، دوسری کوئی مثال ہی نہیں ہے اس کی، ان کے اپنے الفاظ میں. بالکل ٹھیک ہے. وہ کیا الفاظ تھے اس پر مبنی ایک رپورٹ بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن پروگرام میں ناظرین یہاں وقت ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. تو قائد اعظم محمد علی جناح کا علامہ اقبال کے ساتھ رشتہ کیا تھا اور ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے، اس پر مبنی ایک رپورٹ دیکھیے. 22 اپریل 1938 کو قائد اعظم نے اقبال کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کا عظیم فلاسفر قرار دیا اور کہا کہ ان کی خدمات رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی. وہ مسلم لیگ کے تاریک دور میں چٹان کی مانند ڈٹے رہے. اقبال ملک اور پوری اسلامی دنیا کے بڑے دانشور اور ثقافتی تعمیر کے معمار تھے. میرے لیے وہ ایک ذاتی دوست، فلاسفر، رہنما، روحانی سہارا اور قابل تقلید شخصیت تھے. 26 دسمبر 1938 پٹنہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ جلسے کے صدارتی خطبے میں قائد اعظم نے کہا کہ اقبال کی وفات برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے. ان کی شاعری نے خطے کے مسلمانوں کو بیدار کیا. ان کی زندگی آنے والی نسلوں کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتی رہے گی. 23 مارچ 1940 میں جب قرارداد پاکستان پاس ہوئی تو جناح صاحب نے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری مطلوب سید کی جانب رخ موڑا اور کہا کہ اقبال ہم میں نہیں، اگر وہ آج زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے کہ ہم نے وہی کیا جو وہ چاہتے تھے. پھر 25 مارچ 1940 کو یوم اقبال پر صدارت کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں ایک مسلمان ریاست کے قیام تک زندہ رہوں اور اس وقت مجھے چوائس دی جائے کہ مجھے ملک کی حکمرانی چاہیے یا اقبال، تو میں اقبال کا انتخاب کروں گا. یوم اقبال پر حیدرآباد دکن سے 1941 میں جاری اپنے پیغام میں محمد علی جناح نے کہا کہ ہر تحریک کا ایک فلسفی ہوتا ہے اور ہماری تحریک کا فلسفی اقبال ہیں. قائد اعظم نے اقبال کو سیاسی پیغمبر قرار دیا اور وہ کہا کہ یہ اقبال ہی تھے جنہوں نے ہندوستان میں الگ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا. مزید کہا کہ مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا، میں نے ان سے بڑھ کر وفادار ساتھی نہیں دیکھا. 8 دسمبر 1944 کو یوم اقبال پر ہی انہوں نے اقبال کو عظیم فلاسفر ہونے کے ساتھ ساتھ عملی سیاستدان بھی قرار دیا اور فرمایا کہ یہ خیال اصل میں سر اقبال کا ہی تھا کہ کیسے برے صغیر میں شمال مغرب اور شمال مشرق میں مسلمانوں کے لیے وطن تشکیل دیا جائے. صورتحال تو بہت واضح ہے. جب 23 مارچ 1940 کی قرارداد منظور ہو گئی تو قائد اعظم کے جو پرائیویٹ سیکرٹری تھے مطلوب الحسن سید، ہاں جی، انہوں نے یہ بات ریکارڈ کی ہے کہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا کہ آج اگر اقبال زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے. بالآخر ہم نے وہ کر دیا جو اقبال چاہتے تھے. اور یہ اب دیکھیے، لیاقت علی خان سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو تک، اور ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے تو پھر محمد خان جنیجو تک اور بے نظیر بھٹو تک اور پھر نواز شریف تک، یعنی اقبال تصور پاکستان کے خالق ہیں. یعنی وہ تصور جس نے تحریک برپا کی اور پھر پاکستان تخلیق کیا. اور یہ بات مسلمہ ہے اور یہ الہام ہمارے چند دانشوروں کو اب ہوا ہے اور تاریخ کو دوبارہ لکھنا چاہتے ہیں، وہ کے عزیز کے نام پر، کسی دوسرے نام پر. تو ان کو چاہیے کہ تاریخ کا مطالعہ کرے. قائد اعظم کی شہادت کے بعد کوئی دوسری شہادت جو ہے نہ درکار ہے نہ اس کی ضرورت ہے. اور سنیے ایک بات، اب فیض احمد فیض کا ایک کوٹ ہے کہ بانو قدسیہ سناتی ہے کہ اب ان سے پوچھا گیا کہ 18ویں 19ویں صدی کس کی تھی؟ تو اقبال نے کہا میر کی، فیض نے کہا میر کی، غالب کی اور اقبال کی. انہوں نے کہا 20ویں صدی اقبال کی صدی. تو انہوں نے کہا پھر آپ کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم تو کہیں کونے خدرے میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. اقبال تو اقبال ہے. یہ فیض احمد فیض کہہ رہے ہیں جی، ان کا ایک انٹرویو. تو یہ بہرحال اب اس کے بعد کچھ مزید کہنے کی گنجائش نہیں ہے. بالکل آگے بڑھتے ہیں. تاریخ، سیاست پر آپ جو چاہیں گفتگو کریں،
لیکن تاریخ جو ہے اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم تاریخ کو درست کر رہے ہیں، درست کرنے کے نام پر اس کو مسخ نہ کریں براہ کرم، اور اس کو قتل نہ کریں۔ ٹھیک ہے، آج شامی صاحب قومی اسمبلی میں بھی جو کل کی کور کمانڈر کانفرنس کی پریس ریلیز تھی اس کا خوب چرچا رہا۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب نے کہا جناب کہ جو کانفرنس میں کہا گیا کہ حکومت حکمرانی بہتر بنائے، گڈ گورننس، اور یہ حکومت کے لیے بہت بڑا اشارہ ہے۔ پھر محمود خان اچکزئی صاحب بھی بولے تو انہوں نے کہا جی 2 شریف جو ہیں انہیں ایک پیج پر رہنا چاہیے، تو اچکزئی صاحب کا بیان آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، لفظ سخت ہے، یا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بیمانی سے حل کیا ہے۔ آج کا ISPR کا جو پریس ریلیز ہے جناب اسپیکر، اٹ از اگینسٹ دا اسپرٹ آف دا کنسٹیٹیوشن۔ یہ اتھارٹی کس کو دی گئی کہ آئین کی بالادستوں کی بات کی جائے؟ سپریم کورٹ سے پوچھا جائے، وہ نہیں ہے کسی جناب اسپیکر۔ میں نے اس ہاؤس میں کھڑے ہو کے بات کی تھی کہ اگر یہ 2 شریف 1 پیج پہ ہوں ہم انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے۔ میں اب بھی کہتا ہوں 2 شریف تب 1 پیج پہ ہوں گے جب آئین بالادست ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ، میں اپنی جناب اسپیکر میں اپنی جان چھڑانا چاہتا ہوں اللہ کے سامنے، عوام کے سامنے، اگر خدا نخواستہ ان 2 شریفوں میں کچھ گڑبڑ ہوئی، I am with the civilian Sharif. I am with the Sharif who is under the constitution. بات پارلیمنٹ کے جناب اسپیکر۔ سر دیکھیے یہ جو ہمارے اچکزئی صاحب ہیں اور کئی دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرح کی رد عمل کا اظہار کیا ہے، حالانکہ دونوں شریف کانسٹیٹیوشن کی پیداوار ہیں۔ بات تو درست ہے، نواز شریف صاحب اور منتخب وزیر اعظم ہیں، اور وہ ان کے مقرر کردہ جو آرمی چیف ہیں وہ اپنا راحیل شریف ہیں، تو دونوں ہی کانسٹیٹیوشن کی پیداوار ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ سنیے، ایک تو اس پہ غم و غصہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو اگر اس کو آپ دیکھیے، یہ اگر وسیع تر مفہوم میں دیکھ لیں تو جب یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسے اقدامات کرنے چاہیے، گورننس بہتر کرنی چاہیے، تو کوئی ایک شخص کا کوئی ایک حکومت مراد نہیں ہوتی۔ اس میں 5 حکومتیں ہیں ملک میں، سندھ میں ایک حکومت ہے، لاہور میں ایک حکومت ہے، بلوچستان میں ہے، وفاق میں ہے، اور دیکھیے خیبر پختونخوا میں۔ یہ سارے لوگوں کو ایک سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ توجہ اگر کوئی دلاتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ سارے دیکھیے، پولیس جو ہے اس کو آپ نے درست کرنا ہے، اس کی بھرتی کا طریقہ کار آپ نے درست کرنا ہے، تعلیم گاہوں کو آپ نے درست کرنا ہے، یہ جو بینڈ آرگنائزیشن ہے ان کا قلع کما آپ نے کرنا ہے، نفرت پھیلانے والے جو ہیں ان کی زبانیں آپ نے کھینچنی، انصاف کا سسٹم آپ نے درست کرنا ہے۔ یہ سارے کام درست ہوں گے، لیکن اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ ایک سٹیبلٹی ہو ملک میں، دستور کی بالادستی ہو، سارے ادارے اس کے نیچے کام کریں، اور حکومتیں یکسوئی کے ساتھ ان چیزوں کی طرف توجہ دے سکیں۔ تو اس میں کوئی گھبرانے کی یا اترانے کی یا خوخیانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اچکزئی صاحب کو کوئی چوائس منتخب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا موقع نہیں آئے گا انشاءاللہ، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اور وہ تو ایک پھر الٹا کام ہو جائے گا۔ اگر اب کوئی سوچتا ہے کہ اس ملک میں یہ ساری بساط الٹ جائے گی تو پھر کس کی بساط جمی رہے گی یہاں؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بہت کچھ ٹیک پر ہے، اس لیے ہمیں چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش دیکھیں۔ ابھی آپ کراچی میں دیکھیے، ہماری MQM جو ہے وہ کیا کیا باتیں بنا رہی تھی، کیا کیا خدشے ظاہر کر رہی تھی، اور کسی نے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بحثیت جماعت اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، بلکہ وہ 10 ستمبر تک کی رینجرز کی رپورٹ بھی آ گئی ہے۔ اس میں جو قومی اسمبلی میں پیش کی گئی کہ جناب ٹارگٹ کلنگ میں 48% کمی ہوئی ہے، قتل کی وارداتوں میں 37% کمی ہوئی، دہشت گردی میں 76% کمی ہوئی ہے۔ دیکھیے ان کی سیاست جو ہے، انہوں نے انتخاب میں حصہ لیا تھا، کسی نے روکا نہیں ہے۔ اب وہ جناب بلدیاتی انتخاب میں حصہ، بالکل روکنے کی بات نہیں ہے۔ بھائی سیاست کریں، اپنے ٹارگٹ کلرز کو پکڑیں، ان کو پکڑ کے قانون کے حوالے کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی دیکھیے، سیاست کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو ادھیڑ کر رکھ دیں۔ تو ہمیں ذرا اعتماد رکھنا چاہیے اپنے آپ پر، اور اطمینان بھی رکھنا چاہیے، اور جو ہماری ISPR ہے اس کو بھی یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے، بالکل ٹھیک، کہ یہ ایسی زوم مینی، اگر جس سے کوئی ایسے مطلب دوسرے نکل سکیں، ایسی زوم مینی جو لفظ کاری ہے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کلیئر بات ہونی چاہیے، سر بریک ایک لے لیتے ہیں، اور کلیئر چیزوں کو رکھنا چاہیے۔ بالکل، ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں حلقہ 122 کی جہاں عمران خان صاحب کو یوں لگ رہا ہے کہ یہاں پر تیسری بار وکٹ کرے گی، اور اسپیکرشپ جو ہے ایاز صادق صاحب کی وہ خطرے میں ہے۔
ویلکم بیک ناظرین. کیا حلقہ N122 میں دوبارہ انتخاب کرانا پڑے گا؟ اس کا جواب تو شامی صاحب سے جانیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے آج پشاور میں کیا کہا. میاں صاحب نیا پختونخوا میں ابھی تک کیا کنٹریبیوشن ہے ان کی، کیونکہ انہوں نے یہاں بھی کوئی میٹرو بنا دینی ہے اور یا وہ کوئی پل بنا دیں گے یا کوئی انڈر پاس بنا دیں گے. ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں. اپنی پرفارمنس کے اوپر خطرے میں ہے سچویشن، اسپیکرشپ. دیکھیں بات سیدھی ہے، میں پھر سے کہہ دوں کہ سوئی میری اٹکی ہوئی ہے دھاندلی پہ، اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی حکومت مل جائے گی، اس لیے کہ دیکھیں جب آپ جمہوریت کی بنیاد ہی غلط رکھتے ہیں، جب صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوتے، اس ملک کے اندر لوگوں کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں. شام صاحب لگتا ہے سوئی پھر ٹھیک اڑی ہے عمران خان سے. دیکھیں جہاں تک خیبر پختونخوا کو کچھ دینے کا تعلق ہے نواز شریف صاحب کا، تو وہ تو ان کے اور عمران خان صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے درمیان کی بات ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کو لیتے دیتے رہیں. صحیح. اور آڑے ہاتھوں لیں یا سیدھے ہاتھوں لیں. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے، آج چودھری محمد سرور صاحب مدد اللہ العالی، سابق گورنر پنجاب اور چیف آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب، اور ہمارے عبدالعلیم خان صاحب جو کہ N122 کے شہرت یافتہ اور جیت سے بال بچنے والے، ان کی ایک پریس کانفرنس تھی. اب پریس کانفرنس میں انہوں نے جو اعداد و شمار پیش کیے اور جو دستاویزات پیش کی، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کافی ایک کلبلی مچائی. اچھا. اور جو سننے والے تھے، جو میڈیا کے لوگ وہاں تھے، وہ بہت چونکے. انہوں نے بتایا کہ یہ جو حلقہ ہے، اس میں 2013 کے بعد 2015 تک 25,999 ووٹ نئے درج ہوئے. ٹھیک، نئے ووٹ آئے اس حلقے میں. ٹھیک. اب ووٹ اس طرح درج ہوتے ہیں کہ یہ ایک اے فارم جمع کرانا پڑتا ہے جس نے ووٹ درج کرانا ہو. فارم 18 سے پرابلم بھی کہتے ہیں. اور وہ اے فارم کہتے ہیں اس کو، والا 18 کہتے ہیں. وہ ایک اندراج کرنا پڑتا ہے، الیکشن کمیشن اس کی منظوری دیتا ہے، پھر نادرہ اس کے مطابق تبدیلی کر دیتی ہے. اور یہ ووٹر کی مرضی کے بغیر بظاہر نہیں ہو سکتا. اچھا، الیکشن کمیشن نے لکھ کر دیا ہے ان کو کہ ان کے پاس فارم میں موجود ہے 812 افراد کے. ٹھیک. 812 افراد ایسے ہیں جن کا اندراج ہوا ہے الیکشن کمیشن کی مرضی سے. ٹھیک. تو یہ تو 25,000 کہہ رہے ہیں. 25,000 جو ہیں جب ووٹ آئے ہیں تو یہ کہاں سے آئے؟ اب وہ کہتے ہیں جی اگر یہ کوئی ووٹر اس دوران میں 18 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ ناظرہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ الیکشن کمیشن سے پوچھے بغیر اس کو ووٹرز لسٹ میں داخل کر لے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں اس سے بڑھ کر معاملہ ہوا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 17,802 ووٹ ایسے ہیں جو نئے درج ہوئے ہیں، جن کے پتے باہر کے علاقوں کے ہیں، دوسرے حلقوں کے. ہاں جی. اور ان کو یہاں منتقل ہو گئے وہ. ٹھیک. اور ان کا الزام یہ تھا کہ مختلف ارکان اسمبلی جو تھے مسلم لیگ نون کے، انہوں کے 2-2, 3-3, 4-4 ہزار ووٹ انہوں نے اپنے علاقوں سے لا کر یہاں درج کروا دیے. اچھا. اب آپ دیکھیے کہ یہ چودھری نثار علی صاحب نے کل پریس کانفرنس کی تھی. انہوں نے نادرہ کا یہ کام نہیں ہے. اس معاملے میں آپ الیکشن کمیشن پہ بات کریں. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور ہے تو 812 ہم نے اس کی منظوری نہیں دی. اب جب منظوری نہیں دی تو پھر یہ ووٹ کیسے درج ہو گئے؟ اس کا جواب ناظرہ کو دینا پڑے گا، اور الیکشن کمیشن پر لازم ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کرے. اور اگر یہ اندراج اسی طریقے سے ثابت ہوتا ہے غیر قانونی، یعنی غیر ان آتھورائزڈ، تو پھر تو آپ سمجھیے کہ دستک جو کہا تھا نا ہمیں عمران خان صاحب نے کہ ہیٹرک ہوگی اور ایک اور انتخاب ہوگا، تو ایک اور انتخاب کی نوبت آ سکتی ہے اس حلقے میں. ٹھیک. تو اس کا مطلب جتنی خاموشی اختیار کی. اور پہلی دفعہ یہ جو پی ٹی آئی جو تھی اس کے لیڈروں کی بات، یعنی یہ جو اعداد و شمار کے حوالے سے اور الزامات کے حوالے سے بڑی توجہ سے سنی جا رہی تھی، بڑے پرندے ان کے پاس تھے. الیکشن کمیشن سے رابطہ کر کے ان کے خطوط، ان کے الیکشن کمیشن کا خط ان کے پاس تھا، اور پھر اس کے بعد الزام قطعی طور پر. اب وہ یہ معاملہ ہے الیکشن کمیشن کو جلد از جلد اس معاملے میں پوزیشن واضح کرنی چاہیے. اور یہ ناظرہ جو ہے
اس کے اعتبار اور وقار کا بھی مسئلہ ہے کہ اس کے اندر بھی اگر اس قماش کے لوگ موجود ہیں کہ جو اس طرح کی گڑبڑ کر سکتے ہیں تو یہ بڑے سنجیدہ سوالات پیدا ہوئے ہیں جن کا جواب اب ضروری ہے، اور جن کا جواب ضروری ہے۔ اور جب ہم نے لاسٹ ٹائم 2-3 شناختی کارڈ دکھائے تھے تو نادرہ کے حکام نے رابطہ کیا تھا، وضاحت دی تھی، اب بھی کوئی موقف ان کے سلسلے میں چودھری نثار علی صاحب کو، پلیٹ فارم حاضر ہے، چیف الیکشن کمشنر کو فوراً کمر کس لینی چاہیے اور اس معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہیے، وگرنہ اعتماد جو ہے نادرہ کا جو ادارہ ہے اس کے بارے میں انگلیاں اٹھتی رہیں گی اور سوالات پیدا ہوتے رہیں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن جاتے جاتے اطلاع یہ ہے کہ جو سابق صدر پاکستان ہے رفیق تارڑ صاحب، ان کی طبیعت ناساز ہے۔ ہاں، رفیق تارڑ صاحب جو گئے تھے میرپور، وہاں ان کو ٹھنڈ لگ گئی، اچھا، اور اب وہ یہاں وہ ایک نجی ہسپتال ہے میرے خیال لاہور میں، عمار ہسپتال، اس میں زیر علاج ہے۔ میں گیا تھا ان کی طبیعت معلوم کرنے، ملاقات تو نہیں ہو سکی، آرام کر رہے تھے، لیکن ان کے بیٹے اور نواز سے ملے اور ان سے خیریت دریافت کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ وہ ایک ہمارا حسن ہے اپنے معاشرے کا، اپنی اقدار کے حوالے سے، اپنے کردار کے حوالے سے، اپنی گفتار کے حوالے سے ان کو طویل عمر اللہ تعالیٰ عطا۔ ناظرین، یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی اب کل، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔